اچھا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ نوجوانوں کی اصلاح ہو جائے. غریب نواز کا عرس پاک ہندوستان میں کتنے سال سے منایا جا رہا ہے؟ تقریباً 800 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں کہ 806 اس بار عرس ہوا کہ 807واں ہوا، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، لیکن 800+ ایئرز سے غریب نواز کا عرس منایا جا رہا ہے. کریکٹ ہے کہ نہیں؟ اب بتائیے 800 سال پہلے ہندوستان میں جو غریب نواز کا پہلا عرس منایا گیا، بریلویوں نے منایا تھا. بریلویوں نے منایا تھا. 800 سال پہلے بریلی شریف کو کوئی جانتا تھا؟ اعلی حضرت کو کوئی جانتا تھا؟ 800 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر میرے پیارے آقا کے پیروانوں کوئی نہیں جانتا پہچانتا تھا ان سب چیزوں کو، کیونکہ ہندوستان میں اسلام لانے والے میرے خواجہ غریب نواز. اکثر ایشیا کے ملکوں میں جو اسلام پھیلا ہے یہ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی خدمات کا نتیجہ. غریب نواز کی عمر تقریباً 95 سال. کتنے سال؟ 95 ایئرز. غریب نواز کی عمر ہے 95 سال، اور غریب نواز کے ہاتھوں پر تقریباً 97 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. محبت سے کہیں، ہم ایک بے نمازی کو نمازی نہ بنا سکے، ماں باپ کے باغی کو ماں باپ کا وفادار نہ بنا سکے، ہم کسی شرابی کو شراب سے توبہ نہ کرا سکے، ہم کسی چرسی گنجیڑی کو نیکی کے راستے پر نہ لا سکے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں اور دے دے کر بھی کسی کو راہ راست کی طرف نہ بلا سکے. آپ سوچیں غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. یہ کوئی معمولی کام ہے؟ غریب نواز نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. 800 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک منایا گیا. ہندوستان کے بریلویوں نے نہیں منایا تھا، بمبئی کے میمن حضرات نے نہیں منایا تھا، آپ کے ویسٹ بنگال کے سنیوں نے نہیں منایا تھا. غریب نواز کا پہلا عرس پاک کس نے منایا تھا؟ تو انہوں نے منایا تھا جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے غریب نواز کے پیچھے نمازیں ادا کی تھی، جنہوں نے قرآن آج کے کسی مولوی سے نہیں سنا تھا، غریب نواز کی زبان سے جنہوں نے قرآن سنا تھا، جنہوں نے غریب نواز کی محفل میں بیٹھ کر غریب نواز کے ملفوظات سنے تھے. غریب نواز کا پہلا عرس پاک انہوں نے منایا تھا جو غریب نواز کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے تھے، آپ کے مرید تھے، آپ کے خلفاء تھے. اور میں آپ کے لیے آسان کر دوں، غریب نواز کا پہلا عرس پاک ہندوستان کے جاہلوں نے نہیں منایا تھا بلکہ خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا، صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا، خواجہ محبوب الہی نے منایا تھا. غریب نواز کا پہلا عرس پاک اپنے دور کے بڑے بڑے علم کے پہاڑ، تقوی و طہارت کے پہاڑ، آسمان ولایت کے چمکتے دمکتے ستاروں میں نے منایا تھا. 800 سال پہلے جب غریب نواز کا پہلا عرس منایا گیا، اسے روکنے والا کوئی کیوں نہیں تھا؟ 5 سال کے بعد کوئی روک دیتا، 10 سال کے بعد کوئی روک دیتا، 20 سال کے بعد کوئی روک دیتا. اے مسلمانوں، آپ کو ماننا پڑے گا، عرس منانے والے شروع سے چلے آ رہی ہیں، روکنے والے بعد میں پیدا ہوئے. تو بعد والے صحیح ہیں کہ پہلے والے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے بعد والوں میں پیدا نہیں کہ پہلے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. اے عرس بخاری میں آنے والوں، اللہ کا بڑا کرم اور احسان، اولیاء کے عرس کے منکروں کے گھر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اولیاء کا عرس منانے والی جماعت میں پیدا فرمایا. اپنے رب کا شکر ادا کرو اس نعمت پر. کہیں انشاءاللہ. اللہ کسی بندے کو مقام ولایت کب دیتا ہے؟ برا مت مانیے گا، کچھ تلخ باتیں کہوں گا، اجازت ہے آپ کی. اللہ اپنے بندے کو مقام ولایت کب عطا کرتا ہے؟ قوالی سننے سے ولی بنتے ہیں؟ جی بلند آواز سے کہے. رات بھر ڈھول کی تھاپ پر، طبلے کی دھن پر گردن ہلانے جھومنے سے ولی بن جاتے ہیں؟ ماوا زردہ گٹکا کھانے سے ولی بنتے ہیں؟ مریدوں کو بٹھا کر حقے کا دم مارنے سے ولی بنتے ہیں؟ صرف پیری مریدی کرنے سے ولی بنتے ہیں؟ 10 انگلی میں انگوٹھی پہن لے تو ولی بن گیا؟
کمر تک چوٹی رکھ لی تو ولی بن گیا، رنگ برنگے کپڑے پہن لیے تو ولی بن گیا، پیری مریدی کی دکان کھول لی تو ولی بن گیا، جھاڑ پھونک دعا تعویذ کرنا شروع کر دیا تو ولی بن گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تام جھام کرنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے؟ وہ جاہلوں کی نظر میں بابا باپو ولی بن جاتا ہے، جاہلوں کا پیر فقیر بن جاتا ہے۔ حقیقت میں بندہ ولی کب بنتا ہے؟ اے مسلمانوں، علماء کی موجودگی میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جب بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیتا ہے تب اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ مرغ مسلم کھانے سے ولایت نہیں ملتی، غوث پاک کی طرح بھوکے رہنے سے ولایت ملتی ہے۔ غریب نواز ہندوستان آئے، آج ہمیں حضرت نے بلایا، ہمارے آنے سے پہلے کمرہ بک تھا، ہماری خاطر ٹکٹ بھی نکالی گئی، ہمیں پک اپ ڈراپ کا ارینجمنٹ بھی کیا گیا، ہمارے ناشتے کھانے اور ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا، اور سارے انتظامات کے بعد 10 بار پوچھا بھی گیا، حضرت کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ حضرت کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اے میری قوم کے جوانوں ذرا بتاؤ، آج کسی خطیب کو اپنے علاقے میں بلاتے ہو، آج کسی نقیب کو اپنے علاقے میں بلاتے ہو، آج کسی پیر کو اپنے علاقے میں بلاتے ہو، آج ہماری جماعت کے کسی عالم کو اپنے علاقے میں بلاتے ہو، اپنے علماء کے سامنے بچ جاتے ہو، انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے ہو، ہر اعتبار سے انہیں اچھے سے اچھا کھلانے کی، آرام دینے کی کوشش کرتے ہو، لیکن بتاؤ جب میرے غریب نواز ہندوستان آئے تھے، ہندوستان میں انہیں اپنے گھر میں ٹھہرانے والا کون تھا؟ ان کو ناشتہ کرانے والا کون تھا؟ ان کے لیے یہ سٹیج لگانے والا کون تھا؟ ان کے نام کا ہینڈ بل بانٹنے والا کون تھا؟ انہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والا کون تھا؟ غریب نواز آئے تھے۔ اے مسلمانوں، ولی کی پہچان جانتے ہو؟ ولی کھانے والا نہیں ہوتا، ولی کھلانے والا ہوتا ہے۔ ولی مریدوں کی جیب کاٹنے والا نہیں ہوتا، ولی لوٹنے نہیں آتا، ولی بانٹنے کے لیے آتا ہے۔ حقیقت میں ولی وہ جو اپنے نفس کا گلا گھونٹے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جنت کتنے فاصلے پر؟ تو فرماتے جنت 2 قدم کے فاصلے پر۔ کہا 2 قدم کیسے؟ آپ فرماتے ایک پیر نفس پر رکھ دے، دوسرا جنت میں داخل کر دے۔ جب تک نفس کا گلا گھونٹے گا نہیں تب تک ولی بنے گا نہیں۔ اپنے رب کی رضا کے لیے یاد رکھنا مسلمانوں، زندگی طبیعت کے مطابق گزارنا یزید پلید کا کام ہے، اور زندگی شریعت پر لٹا دینا امام حسین کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس بخاری، عرس بخاری۔ ہم بات کرتے ہیں امام حسین کی، لیکن زندگی گزرتی ہے امام حسین کے دشمن یزید پلید کی طرح۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،